بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینلس. میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا آج کا موضوع ٹیپو سلطان کون تھا. اکثر ہمیں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جملہ ٹیپو سلطان کا ہے. ٹیپو سلطان کی جو زندگی ہے وہ جرأت اور بہادری کی ایک داستان ہے. ہم اس کو جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا پارٹس کی صورت میں اس کو یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو اس کا جو سب سے پہلا پارٹ ہے اس میں میں آپ کو جو ہے نا آج کی جو لیکچر ہے اس میں اس کا بچپنا پن کہ ٹیپو سلطان بچپن ہی سے بہادری اور جرأت کا ایک نشان تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے تقریباً 1760 عیسوی کی کہ جب وہ ایک راجہ کی حکومت تھی اور اس راجہ کی حکومت میں حیدر علی کو ان کے اپنے دوستوں اپنوں کی سازش کی وجہ سے اس کو باغی قرار دے دیا گیا اور اس کو ریاست سے وہ بھاگ گیا تھا. حیدر علی کے 2 بیٹے ٹیپو سلطان اور کریم دونوں جو ہے نا وہ اس راجہ کے قید خانے میں جو ہے نا وہ بند تھے اور ٹیپو سلطان کی عمر اس وقت 10 سال تھی. اس کے بھائی کریم کی عمر صرف 5 سال تھی. یہ دونوں جو ہے نا سنو کا پٹم کے قلعے میں قید تھے. ٹیپو سلطان نے آری کی مدد سے اس کھڑکی کی جو سلاخیں ہوتی ہیں اس کو کاٹ کے اپنے بھائی کو کندھے پہ اٹھا کے اس قلعے سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. جیسے یہ اطلاع قلعے میں پہنچی کہ حیدر علی کے دونوں بیٹے بھاگ گئے تو بھرپور کوشش کے باوجود وہ ان فوجیوں کے ہاتھوں وہ نہیں آئے کیونکہ ان دنوں ہولی کا تہوار چل رہا تھا اور اس تہوار کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے اپنے چہرے پہ شیر کی جو ہے نا وہ ماسک پہن کر اس میں سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور جا کے اپنے والد سے مل گیا. تقریباً 1 سال کی جدوجہد کے بعد حیدر علی اس راجہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور میسور کا بادشاہ بن گیا. میسور کا حکمران حیدر علی ٹیپو سلطان تھا اور ٹیپو سلطان حیدر علی کا ولی عہد بن گیا. سچویشن کچھ ایسی تھی کہ میسور کی جو حکمرانی تھی وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی. اس کے چاروں طرف انصف تھے. 3 طرف تو اس کے دشمن تھے. ایک طرف دریا تھا. دشمن اس کے کون سے تھے؟ مرہٹے ایک طرف تھے, نظام دکن حیدرآباد دوسری طرف اور تیسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز. اور ان تینوں کے ساتھ جو ہے نا حیدر علی سراپ احتجاج وقتاً فوقتاً جنگ کرتے رہے اور آخر میں جو ہے نا تقریباً 18-20 سال کے بعد انگریزوں کے ساتھ جنگ کے دوران حیدر علی وفات پا جاتے ہیں. اور حیدر علی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ٹیپو سلطان جو کہ ایک نوجوان جو ہے نا وہ بڑا ہو چکا ہے, ایک جبرو نوجوان بن چکا تھا, اس نے جو ہے نا وہ اپنا باپ کا تخت سنبھالا لیکن وہ حالات سے نہیں گھبرایا کیونکہ کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا کہ ایک طرف تو انگریز ہے, دوسری طرف مرہٹے ہے, تیسری طرف نظام ہے اور اوپر سے والد بھی فوت ہو گئے تو آج سے کسی سائڈ پہ چلا جاتا. لیکن ٹیپو سلطان نے اس مشکل حالات میں حکومت کیسے کی, انگریزوں کے ساتھ کیسے جو ہے نا اس نے مقابلہ کیا, مرہٹوں اور نظام والے کو کیسے اس نے جو ہے نا سنبھالا, جس سننے کے لیے آپ کو ٹیپو سلطان پارٹ 2 میرا اگلا لیکچر ہوگا. اس لیکچر کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں تاکہ باقی ویڈیو بھی آپ کو ملتے رہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.